گیا منافقین کے بارے میں فئتین، تم دو گروہ بن گئے، واللہ ارکسہم، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکسہم، ان کو اوندا کر دیا ہے، بما کسبوا، ان اعمال کی وجہ سے، کسبوا جو انہوں نے کمائے، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت یافتہ بنا دو من، اس شخص کو، اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے، ودوا لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی کفر کرو، کما کفروا، جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا، فتکونون سواء، پس تم سب ہو جاؤ سواء، برابر، فلا تتخذوا منهم اولیاء، پس مت بناؤ اے مسلمانوں ان میں سے کسی کو دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں، فإن تولوا، پس اگر وہ منہ موڑ لیں، فخذوہم، تو ان کو پکڑو، وقتلوہم، اور ان کو قتل کر دو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا منہم، اور مت بناؤ ان میں سے کسی کو ولیا، دوست، ولا نصیرا، اور نہ ہی مددگار۔ پچھلی آیات میں، کل کے درس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو احکام کی طرف، دو حکموں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی توجہ دلائی۔ پہلا حکم سفارش والا حکم تھا، ہر سفارش اچھی نہیں ہوتی اور ہر سفارش بری بھی نہیں ہوتی، جو سفارش اچھی ہوگی اس پہ اچھا انجام ملے گا، سفارش کرنے والے آدمی کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب اس میں سے ملے گا، حصہ ہے۔ وہ جو کسی کی بری سفارش کرے گا، گناہ کی سفارش کرے گا، نہ حق ہے، مطالبہ ہی حق نہیں، ایسے آدمی کی سفارش کرے گا تو اس کا وبال اس پر ضرور پڑے گا۔ اور دوسرا حکم یہ کہ جو تمہارے ساتھ سلامتی والا معاملہ، عزت احترام والا معاملہ کرے، یعنی تمہیں دعا دے سلامتی کے ساتھ، تو ایسے آدمی کو واپس جواب ضرور دیا کرو، السلام علیکم کسی نے کہا ہے تو اس کو اعلیٰ اور اس سے بھی احسن انداز میں اس کو جواب دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر وہی الفاظ واپس پلٹا دیتے ہو تو بھی کافی۔ یہاں پھر سے منافقین کا تذکرہ ہے، اور نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک کو نفاق اعتقادی سے تعبیر کیا جاتا ہے، نظریے کا میں منافقت، اعتقاد میں منافقت، عقیدہ میں منافقت ہو، اور دوسرا جو منافقت ہے، نفاق ہے، اس کو نفاق عملی، نفاق اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اعتقادی نفاق کیا ہے کہ بندہ دل میں کفر رکھتا ہو، چھپا کر کے کفر کو رکھا ہوا ہو اور اوپر سے کلمہ پڑھ لے، یہ اعتقادی طور پر نفاق ہے، ایسا آدمی کافر ہے۔ صرف اس دوگلی پالیسی کی وجہ سے نام تبدیل ہو گیا، منافق کہہ دیا، ہے حقیقت میں یہ بھی کافر، اندر اس نے چھپا رکھا ہے کفر کو۔ مدینہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اکثر یہودی جو تھے آبادی، وہ اوپر سے کلمہ پڑھ کے اندر اسی یہودیت کو چھپایا ہوا تھا، اوپر سے کلمہ پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئے، جاسوسی کی غرض سے، اپنے وقتی نفع کی خاطر یا پھر ممکنہ نقصان سے بچنے کے واسطے، اندر کفر ہی چھپا ہوا ہے، اوپر سے کلمہ پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم مجلسوں میں آ بیٹھتے تھے اور آپ کی باتیں سنتے تھے۔ یہ کفر اعتقادی ہے، جو یہ نفاق اعتقادی ہے، یعنی عقیدے میں نفاق، نظریے میں، بنیاد ہی میں منافقت ہے۔ اور ایک ہے منافقت جس کو عملی منافقت کہا جاتا ہے، اور یہ عملی منافقت جو ہے، منافقت یہ آج بھی پائی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جب تک وہ تھے تو بذریعہ وحی کے پتہ چل سکتا تھا کہ بندہ فلانا اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اندر میں کلمہ نہیں۔
لیکن آج اس شان کا کوئی آدمی نہیں جو یہ بتا سکے کہ فلاں نے اندر سے کلمہ نہیں پڑھا اور اوپر سے کلمہ پڑھا۔ ہاں اب عملی نفاق موجود ہے، جس میں احادیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی کہ بہت سارے لوگ جو ہے منافق کی نشانیاں بتلائی کہ منافق کی نشانیاں یہ ہیں، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، یہ منافق ہے۔ جب بھی کسی سے جھگڑا شگڑا ہوگا گالم گلوچ شروع کر دے گا، وعدہ کرے گا خلاف ورزی کر دے گا، امانت رکھواؤ خیانت کر دے گا۔ پتہ ہے، یعنی اندر تو نظریہ ہے توحید والا، نظریہ موجود ہے، عقیدہ توحید والا ہے، سب کچھ ہے کہ اندر نور ایمان موجود ہے، عقیدہ توحید بھی موجود ہے، لیکن ظاہر میں اس عقیدے کے برخلاف کام ہو رہا ہے۔ یہ منافقت ہے عملی۔ پتہ ہے روزہ فرض ہے، مانتا ہے، دل سے مانتے ہیں جی روزہ فرض ہے، رکھتا نہیں، نماز فرض ہے، پڑھتا نہیں، خیانت کرنا اور اسی طرح تکبر کرنا یہ بری خصلتیں سمجھتے ہوئے بھی کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس نظریے اور عقیدے کے جب خلاف ہو گئی، کہ جب ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، یہ حکم برحق ہے کہ نماز پڑھنی ہے، 5 وقتہ نماز فرض ہے، پھر نہیں پڑھتا، تو عملی طور پر منافقت ہے کہ اندر عقیدہ تو یہ تھا کہ پڑھنی ہے، حکم ماننا ہے، لیکن مان نہیں رہا، تو عمل خراب ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے، عمل خراب ہے، اس کے خلاف ہو گیا۔ یہ ہے منافقت عملی۔ یہاں آیتوں میں جب مذکور ہوگا نا منافقوں کا تذکرہ قرآن نے بہت ساری جگہوں پہ کیا ہے، سورہ بقرہ میں ہوا، سورہ آل عمران میں ہوا، اب سورہ نساء میں بھی ہو رہا ہے، پوری سورت ایک نام ہے سورہ منافقون، سورہ توبہ میں ذکر ہے۔ تو یہاں سے ایک نفاق اور منافق سے مراد جو ہے وہی منافق ہے جو اعتقادی طور پر منافق ہے، جو اندر کفر چھپائے ہوئے تھے، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے۔ یہاں انہی کی بابت احکامات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے۔ فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اے مسلمانوں تم کو کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہ بن گئے ہو، ایک گروہ اس طرف ایک گروہ اس طرف۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آئے تھے تو مکہ میں جو لوگ تھے نا وہاں موجود، وہ مکہ والے کچھ لوگ وہاں سے چھوٹ کر کے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، جو کافر تھے آگے، اور آ کر کے کلمہ تو پڑھ لیا، اوپر سے کلمہ پڑھا، اور آئے کس غرض سے تھے؟ جاسوسی کی غرض سے آئے تھے، اور پھر ساتھ میں کچھ تجارت کی غرض سے آئے تھے، یہاں رہے، کلمہ پڑھا، کچھ منافع حاصل کرنے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم واپس جا کر کے نا مکہ میں ذرا تجارت کرنا چاہتے ہیں، گئے اور واپس پھر مڑ کے نہیں آئے۔ تو ان کے بارے میں مسلمانوں نے 2 رائے قائم کر لی۔ بعض جو میٹھے پیٹھے مسلمان تھے وہ کہنے لگے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، حقیقت میں کلمہ پڑھا ہے، اندر سے مومن تھے، بس وقتی طور پہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ وہاں رہ گئے، ورنہ آ جاتے ہیں۔ اور ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے کہا نہیں یہ منافق ہو گئے پکے، یہ کافر ہیں، انہوں نے ادھر سے واپس چلے گئے۔ ہجرت اس وقت لازم تھی، فرض تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے کے تو اس وقت اڑوس پڑوس کے جتنے بھی دیار تھے، جو آباد دنیا تھی اس وقت، تو یہ حکم تھا کہ جو جہاں مسلمان ہو جائے وہاں کی اگر حکومت اس کو اسلامی احکامات کے اوپر عمل درآمد سے روکتی ہے تو وہ ضرور جا کر کے مدینہ کی ریاست پہ کیا کرے؟ بنا دے۔ گویا ایمان کا معیار ہجرت کو قرار دیا گیا۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا نا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، مکہ جب فتح ہو گیا تو اب ہجرت والا وہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ البتہ یہ اس وقت تک ہجرت جو آدمی صاحب استطاعت ہوتا تھا، جو جوان ہے کر بھی سکتا ہے، عورتیں اور بچے مستثنا تھے، پہلے تذکرہ ان کا ہو چکا ہے، والمستضعفین کے ضمن میں ہو چکے، ولدان عورتیں
جو کمزور لوگ تھے ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا، ان کے لیے ہجرت ضروری نہیں تھی، لیکن جو دوسرے استعداد والے لوگ تھے جو قدرت رکھتے تھے ایسے لوگوں کے لیے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا یہ ضروری تھا، تو ایمان معتبر تھا، ورنہ ایمان معتبر نہیں۔ اب یہ جب واپس چلے گئے نا تو مسلمانوں کی دو رائے قائم ہو گئی، بعضوں نے کہا یہ مومن ہے اور بعضوں نے کہا نہیں یہ کیا ہے، کافر ہے۔ اس بابت اللہ تبارک و تعالی جہاں ارشاد فرما رہے فما لکم، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، منافقوں کے بارے میں تم دو رائے قائم کرنا شروع ہو گئے، بعض ان کو مسلمان سمجھ رہے ہو اور بعض کافر۔ اس میں ہمیں بھی تعلیم ہے کہ مسلمانوں جب کوئی اجتماعی معاملہ ہو نا تو اس میں سب سے پہلے اپنی رائے کا اجتماع کرنا ضروری ہے۔ یہ نہ بعض مسلمان کہہ رہے ہو امریکہ بڑا چنگا ہے، بعض وزیر کہہ رہے ہیں امریکہ بہت اچھا ہے، اور بعض وزراء کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بڑا گندا ہے۔ پہلے پوری ایک رائے ہموار کر کے ایک رائے قائم کر کے تاکہ مسلمانوں کی مشترکہ رائے سامنے جائے، ان کا اجتماعی موقف سامنے جانا چاہیے۔ یہاں مسلمانوں کو یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم کو کیا ہو گیا کہ تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ تمہیں مل کر کے ایک رائے کے اوپر متفق ہونا چاہیے تھا۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تبارک و تعالی نے تو ایسے لوگوں کو اوندا کر دیا، یعنی الٹا پھیر دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ بما کسبوا، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے، یعنی وہ آئے اس نیت سے نہیں تھے کہ ایمان لانا ہے، وہ تو کسی اور غرض سے آئے تھے، اور آ کر کے اوپر سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے ان کو واپس پلٹا دیا۔ لہذا یہ تو پکے ٹھکے منافق ہے۔ مسلمانوں اپنی ایک رائے قائم کر لو، یہ منافق ہے۔ اب یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو ان تہدوا من اضل اللہ، کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تم اس کو راہ راست پہ لے کر کے آ جاؤ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو گمراہ کیوں کیا پہلے بتا دیا، بما کسبوا، بسبب ان اعمال کے جو اس نے خود اختیار کیے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ اللہ نے کوئی ظلم زیادتی کر دی، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ بھائی اپنے اختیار سے آ جاؤ۔ اب کوئی آتا ہے تو اس کا بھلا ہے، کوئی نہیں آتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ اعلان ہو جائے کہ بھائی عشاء کی نماز میں جو آدمی حاضر ہوگا تو اس کو 100 روپے ملیں گے، ایسی لائن لگ جائے گی، سارے پہنچ جائیں گے، سب کا اختیار جاگ جائے گا۔ وہ جو اللہ توفیق نہیں دیتی، پھر خود بخود اللہ توفیق بھی دے دے گا، بندہ پہنچ بھی جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اختیار ہے اس بندے کا، ہاں اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے، اپنے اختیار سے اگر غلط راستہ انتخاب کرے گا تو ظاہر سی بات ہے غلط راستے میں جاتے 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 پھر ایک ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ پھر واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ کہا ایسی صورتحال خود انہوں نے بنا لی، اللہ نے موقع فراہم کیا، جا کر کے اپنے اختیار سے اپنے کسب سے ایمان اختیار کر لیتے، لیکن یہ تو اونٹے ہو گئے، واپس پلٹ گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کر دیا۔ اب مسلمانوں تم جتنی مرضی جدوجہد کرتے رہو، یہ واپس نہیں آنے والے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی راستہ پھر اس کے لیے آپ نہیں پا سکتے کہ آپ اس کو کسی اور گلی سے لے کر کے اس راستے پہ لگا دیں، نہیں، اب یہ ممکن نہیں۔ فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ چاہتے کیا ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ، کاش تم بھی کافر بن جاؤ، تم بھی کفر اختیار کرو، کما کفروا، جس طرح کہ انہوں نے خود کیا کیا ہے، کفر، تو خود جس طرح کافر ہیں اسی طرح وہ تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، بس تم سارے کے سارے مل کر کے کیا ہو جاؤ گے، پھر برابر ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ کافروں کا نظریہ ہے، میں جتنا مرضی نرم گوشہ رکھ لوں، قادیانیت بڑے چنگے لوگ ہوتے ہیں، مرزائیت ایسی ہے، ہندو ٹھیک لوگ ہیں، سکھ ایسے ہیں، یہودی ایسے ہیں، عیسائی ایسے ہیں، یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے اور یہ نص ہے قرآن کی۔ قرآن کہہ رہا ہے ہو ہی نہیں سکتا، سارے چاہتے ہیں مسلمان کافر بنے، تم جو مرضی جتنا مرضی نرم گوشہ ان کے لیے رکھ لو، حلوے پکا کر کے کھلاؤ، پلاؤ پکا کر کے کھلاؤ، تم کہو جس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ الکفر ملت واحدہ، کبھی نہیں ہو سکتا کہ امریکہ تمہارا ساتھ دے بھارت کے خلاف، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کفر آپس میں ملے گا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ چائنا اب پاکستان کا ساتھ دے دے امریکہ کے خلاف، نہیں ہو سکتا۔ الکفر ملت واحدہ،
کفر تو چاہتا ہے ودوا لو تکفرون، کاش تم بھی کفر کرو کما کفروا، جس طرح کے وہ کافر ہیں۔ ان کا یہی منشا ہے کہ سارے مسلمانوں کو کافر بنانا ہے، فتکونون سواء، پھر تم سارے کے سارے کیا ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ گے۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے، یہ ہر مسلمان کو پہچاننا چاہیے، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ کوئی کسی قسم کا کوئی بھی کافر ہے، کبھی بھی مسلمان کا بھلا وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کفر سے بیزار رہو۔ یہاں متنبہ کر دیا گیا، فرمایا فلا تتخذوا منهم اولیاء، ان کو دوست مت بناؤ، جگری دوست مت بناؤ۔ ہاں سیاسی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، اور جو معیشت کے جو ہے چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ استوار کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ قلبی لگاؤ اور تعلقات یہ نہیں ہو سکتے۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اپنے اس قول کے مطابق عمل بھی نہ کر لیں۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لے اللہ کے راستے میں۔ یہ تو چونکہ اس خاص موقع پر ہے، ان خاص منافقوں کے بارے میں جو وہاں مدینہ کو چھوڑ کے واپس کہاں چلے گئے تھے، مکہ، اور واپس آ نہیں رہے تھے۔ کہا یہ کافر ہی رہیں گے یہاں تک کہ واپس مدینہ آ جائیں، کیونکہ میں نے بتایا اس وقت ہجرت یہ معیار ایمان کہلاتی تھی۔ جو آدمی ہجرت نہیں کرتا تھا یوں ہی سمجھا جاتا تھا یہ کافر ہے، یہ کیا ہے، کافر۔ لہذا یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں۔ آپ علیہ السلام نے تو یہ فرما دیا نا کہ لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب ہجرت کا وہ تصور ختم ہو چکا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت آپ علیہ السلام نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی تو ہر ایک کو دعوت بھی دی، دروازے بھی کھول دیے۔ آج اگر کوئی کسی کافرستان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں اس نے ایمان قبول کر لیا تو پاکستان تھوڑے اس کو اپنی شہریت دے گا، راستے ہی نہیں کھولے ہوئے۔ پہلے تو دعوت ہی نہیں، دعوت اگر دے بھی دی تو راستے نہیں کھولتے، ویزا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا اب وہ والی صورتحال نہیں ہے کہ اگر وہ ہجرت نہیں کرے گا تو وہ کافر سمجھا جائے گا۔ ہاں اس صورت میں تھی کہ جب یہ تھا کہ حکم بھی تھا کہ آ جاؤ، اس کے راستے بھی کھلے ہوئے تھے اور دروازے بھی کھولے ہوئے تھے اور استقبال کیا جاتا تھا، اب وہ نہیں۔ ہاں اب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر اب حقیقی وہ ہے جو اللہ نے جس چیز سے روک دیا وہ اس سے کیا ہو جائے، رک جائے، چھوڑ دے اس چیز کو کہ جس سے اللہ نے کیا کر دیا ہے، روکا ہے۔ یہ حقیقت میں کیا ہے، مہاجر ہے۔ اب یہ ہے المہاجر، حقیقی مہاجر وہی ہے من ہجر عن ما نہی اللہ عنہ، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے اس سے یہ بات آ جائے، یہ آدمی کیا ہے، مہاجر۔ فرمایا اب یہ جو لوگ آئے آ کر کے واپس پلٹ گئے یہ حقیقت میں کافر ہیں۔ ایک وہ منافق آبادی تھی جو ساتھ رہ رہی تھی نا، عبداللہ ابن ابی کی اس میں، اور وہ ساتھ بھی گئے تھے، اور میں 300 کا قافلہ واپس آ گیا تھا۔ ان کے بارے میں تو حکم یہ تھا کہ ان کے ساتھ قتال نہیں کرنا، ان کو مارنا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ نے کہا بھی یا رسول اللہ آپ حکم دے اس منافق کی گردن اڑا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے، لیکن یہ والا گروہ چونکہ واپس چلا گیا تھا نا تو یہ تو ان کا تو کفر عیاں ہو گیا، نفاق چھپا نہیں رہا، اس لیے ان کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو کیا کرنا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑے، اب میٹھی باتیں نہیں کرنی، فَخُذُوهُمْ، پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، مار ڈالو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ مومن ہونے کے بعد جو آدمی مرتد ہو جائے اس کو فوراً قتل کر دو، جہاں وہ پایا جائے ادھر ہی اس کو مار دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اب دوستیاں یاریاں ان کے ساتھ مت لگاؤ، وَلَا نَصِيرًا، نہ ہی مدد کے لیے ان کو پکارو، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك